اور بڑا ہیوی کویشچن ہے۔ میرا خیال ہے کہ بطور ایک سیاستدان میں مناسب وقت پہ یہ فیصلہ کروں گا کہ سیاسی لا عمل میرا کیا ہونا ہے۔ ظاہر ہے اس میں میرے حلقے کے عوام کی مشاورت شامل ہوگی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک جماعت سے میرا 35 سال سے رشتہ کیا بہت قریبی ایک واسطہ رہا۔ وہاں کی لیڈرشپ کو میری کچھ باتیں پسند نہیں آئیں، سو میں علیحدہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ مگر باوجود بہت سارے پریشرز کے میں نے اس جماعت کی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ سیاسی اقدار ہیں، میرے کچھ ضمیر کے پریشرز ہیں یا تقاضے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں وہاں ہی کھڑا ہوں جہاں میں ٹھیک لگتا ہوں۔ سو پچھلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1,33,000 سے زیادہ مجھے 2 حلقوں میں قومی اسمبلی میں ووٹ پڑے۔ صوبائی اسمبلی میں 54,000 اس کے علاوہ ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ ڈالے، اسے کاؤنٹنگ میں نہیں لایا گیا۔ تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں، اور میں اب بہت سارا اس حلقے میں متحرک ہوں، یہاں بھی متحرک ہونے لگا ہوں، تو میرا عوام کے ساتھ رشتہ وہ قائم دائم ہے اور انشاءاللہ اس میں تیزی آئے گی۔ سیاسی طور پر کس جماعت میں شامل ہونا ہے یہ مناسب وقت پہ فیصلہ ہوگا۔ کیا حال ہے فرید؟ صاحب، لاہور میں ایک نجی ٹی وی چینل سے آپ نے گفتگو میں کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں پتہ ہے کہ کیا وٹ از دا سیکریٹ کہ جو نواز شریف صاحب کی ریلیز کیوں ہیں، اور کیا یہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں سیکریٹس کی جو ان کی ریلیز بنی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ریلیز ہوئی ہے فار فیو ویکس یہ کسی این آر او یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یا کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اس تفصیل میں اس انٹرویو میں بھی نہیں پڑھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، مگر اس کی تشہیر کرنے فی الحال مناسب نہیں ہے۔ اتنا کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست میں ایک افراتفری، مازارائی، ایک کھچڑی کا سا سماں ہے۔ ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر حکومت وقت پہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن یا تمام سیاسی جماعتوں کو۔ بدقسمتی سے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں اس پہ تو توجہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی گھمبیر ڈیٹ کرائسس میں جا چکا ہے، یا ڈیٹ ٹریپ میں کہوں۔ ایک اس کا ڈیٹ ٹریپ کا اردو میں پتہ نہیں، قرضوں کا ایک بہت بڑا کرائسس۔ ایک حکومت جاتی ہے، وہ قرضے لیتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے، اگلی آتی ہے جو بہت کچھ وعدہ کر کے آتی ہے، وہ بھی قرضوں پہ گزارا کرتی ہے، اور موجودہ حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دی ہیں۔ اس کا بوجھ سارا پاکستان کے عوام، پاکستان کی اکانومی پہ نہیں، پورے پاکستان پہ پڑے گا۔ اس کی کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ سو اس لیے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ شاید کسی مناسب وقت پر میں اس پہ اظہار خیال کروں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ جو موجودہ حکومت کے جو آپ نے کہا قرضے لے کے، اس حکومت کا ٹائم فریم کتنا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ نمبر 2 میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ان کا الزام ہے کہ خزانے خالی تھے، ہم پچھلی حکومتوں نے لوٹا، آپ اس حکومت کا حصہ رہے، کیا میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرپٹ ہیں یا نہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو جو کچھ یہ حکومت کہتی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے سامنے ہیں۔ اگلے دن کچھ اور، دوسرے دن کچھ اور۔ سو میں ان کی باتوں پہ کیوں تبصرہ کروں جب ان کی باتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میرا کوئی تبصرہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے کیسز کورٹ میں ہیں۔ صاحب این آر او سے
عمران خان کو کیا خطرہ ہے اور آپ NRO دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹس کا نام تبدیل کر کے وہی چیپٹر پھر سے شروع کر دیا ہے، اس میں کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر صداقت صاحب کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، شاید انفرادی طور پر تو اہم ہوں کچھ افراد کے حوالے سے یا پارٹیز کے حوالے سے، مگر اس وقت پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور ان مسائل کے بارے میں جب تک قومی اسمبلی میں سینٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، قوم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی جائے گی تو ان کا حل نہیں نکلے گا۔ موجودہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کا جو گرداب ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایک پالیسی بن بھی جائے تو اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی ٹوٹل قرضوں پہ چل رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی گھر، کسی خاندان کا سارا دار و مدار قرضوں پہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہے؟ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پہ بے نظیر کا نام ہے یا نہیں، NRO کون لے رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے، حکومت لے رہی ہے، حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ بحث اپنی جگہ درست ہوگی، مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے۔ ہم ان جھمیلوں میں پڑے ہیں، اور جو پاکستان کے وسیع تر ایشوز ہیں، ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ مجھے آپ یقین کریں، جب میں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک مختلف ایک موقف تھا، میرا میاں نواز شریف سے قطعی مختلف موقف تھا، اور اس کا اظہار میں نے کیبنٹ میٹنگز میں، انفرادی میٹنگز میں، پارٹی کی میٹنگز میں کیا۔ PTI کا موقف بھی تقریباً ہندوستان کے حوالے سے وہ تھا۔ آج مجھے PTI کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظر ہی نہیں آتا۔ آج تو مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کیا مودی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں خیر کی توقع ہے وہ پالیسی سامنے لائیں، میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو۔ کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میرے سمیت کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو، مگر جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیک مانگنا امن کے لیے، روز بھیک مانگنا مذاکرات، یہ کسی باغیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سو ریلیشنز ود انڈیا، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ افغانستان بڑے بڑے کنٹینشس ایشوز آ رہے ہیں سامنے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ حکومتیں ٹویٹ کے ذریعے نہیں چلائی جاتی۔ اب اگر ان کا موقف تھا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ وقت پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیتے، اسپیکر کو کہہ دیتے کہ یہ ریزولوشن اسمبلی میں نہ لائیں۔ یہ تو کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا نا، وہ ریزولوشن بھی آ گئی، متفقہ طور پہ منظور بھی ہو گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اب اگر مودی صاحب کو ایک روایتی ایک ملک دوسرے ملک کے نیشنل ڈے پہ یا قومی دنوں پہ مبارکباد دیتے ہیں، اب عمران خان کو وہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی کہ اپنی ٹویٹ پہ اس کا ذکر کر دے۔ اس کا تو جیسے یہ ایک تاثر ہے کہ ہم بچھے جا رہے ہیں، اور مودی کا ایک پیغام آ گیا گویا ہم بخشے گئے۔ یہ اچھے اثرات اس سے نہیں پڑتے۔ مجھے یہ توقع تھی، اور میں نے اسی لیے عمران خان کے ایک بیان جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں کہے تھے، میں نے تعریف کی آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے۔ مگر ہندوستان کی پالیسی، ہندوستان کے حوالے سے جو PTI کی اور عمران خان کی پالیسی ہے،
میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، فوری ایک ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور پارلیمنٹ کو میور بنائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی اکثریت نہیں بھی ہے تو ڈیبیٹ تو کرائیں، اپوزیشن کو بھی بات کرنے دیں، حکومت بھی بات کرے، عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی، وہاں تو صرف گالم گلوچ چلتا ہے. چلیں، اگر اپوزیشن 2 منٹ کے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت بھی سخت زبان استعمال کرنے لگ پڑے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے اور قوم کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. دیکھیں، میں نے جان بوجھ کے اس کا جواب نہیں دیا. یہ جو پیشی گوئی ہیں یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے. یہ ایک منٹ میں ختم کر دیں. غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مین ایک آپ کی جواب آپ کے اس میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، بلکہ ایک سانحہ ہے کہ یہاں جن کو 2/3 اکثریت ملی اسمبلی میں، وہ اپنا 5 سالہ دور پورا نہ کر سکے، مگر مسلم لیگ کاف جس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، 1 ووٹ کم تھی، ہارس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی، انہوں نے 5 سال پورے کیے. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اوور رائڈنگ ہے، اور اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا، یہ 5 سال تک یہ ریلیشن شپ رہے گی، یہ سوال ہے. اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے، مگر اس کی میں تشہیر مناسب نہیں سمجھتا. دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے کہ اس وقت ملک میں حکومت بھی کہہ رہی ہے اب شارٹ آنسر جی، جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے، نہ کسی تنظیم کو برداشت کریں گے، لیکن ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. نہیں، میں اسے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرف پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے، وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے، اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے، کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے، مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹیولی کرتے ہیں، منفی انداز سے کرتے ہیں، بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی طور پر کمزور ہو. اچھا سر یہ بتائیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کو ہمیشہ کامیاب سیاسی مشورے دیے ہیں، ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے اور اس رہائی کے بعد کیا آپ ان کو کیا مفید سیاسی مشورہ ایسا دیں گے اور کیا آپ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی رہائی تو نہیں ہوئی،
जब रिहाई होगी तो फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि FATF खाना के इंतखाबात में आपने 2 हल्के तो लूज किए, लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त आपने जीती। क्या वजह है कि आप सूबाई असम्बली की नशिस्त का हलफ क्यों नहीं उठा रहे? किसको MPA बनना अच्छा नहीं लगता? 19-20 का ही फ़र्क होता है MNA MPA में। अगर मैं उसका हल्फ ले लूँ, मैं सूबाई असम्बली 36,000 से जीता हूँ, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ मैं उसे उस पर मोहर ज़ब्त कर दूं कि वो सही हुआ है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि मुकामी बंदा मेरे मुखालिफ कर रहा है, मैं 36,000 से जीत रहा हूँ। बाहर से एक बंदा है, उस हल्के की बात कर रहा हूँ, वो मुझसे कौमी असम्बली में, सूबाई में यूनियन काउंसिल में 5,000 से जीत रहा हूँ, कौमी में 2,000 से हार रहा हूँ। ये कभी सुना है आपने? मैं सूबाई असम्बली तो कभी वोट ही नहीं मांगता। सो इसलिए लुबे लुबाब ये कि सूबाई असम्बली का हल्फ ले लूँ तो मैं कौमी असम्बली पे, इसका मतलब है कि मैंने कबूल कर लिया। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप भी वज़ीर दाखिला में FATF में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट की तरफ मूव ऑन हो रहा है, तो जो हुकूमत इस वक्त इकदाम कर रही है इसको रोकने की वजह से प्रोस्क्राइब जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आपने पहले भी जिक्र किया, क्या ये मुनासिब हैं और क्या यही जो है काफ़ी रहेंगी कि पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में जाने से बच सके और जो फाइनेंशियल बैन्स लग जाएंगे पाकिस्तान पे उससे बच सके? देखिए, बहुत अहम सवाल है, काश इस पे पार्लियामेंट में डिबेट हो। मैं हकीकतन FATF को एक सियासी इदारा समझता हूँ। उनको ऊपर से जो डायरेक्शन आएगी, ये पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, चंद बड़ी ताकतें अगर ये कहेंगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना है, खुदा न खास्ता, या रेड लिस्ट में डालना है, वो कर देंगे। आप सोने के बन के आ जाएं। और अगर उन्होंने आपको स्पेस देनी है तो यहाँ वो आपको स्पेस देंगे, वो राज़ी किसी और बात पे होंगे, यहाँ आपको स्पेस देंगे। जितना कुछ पाकिस्तान ने किया है अपने आप को बिल्कुल वाइट करने में, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसके बावजूद इस वक्त जो इंटरनेशनल एक सूरत हाल है, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मकसद पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, तो उस हवाले से ये सारा प्रेशर है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो इक़दामात कर रहा है, इससे पहले भी किए हैं, ये नहीं कि पहले नहीं हुए, पहले भी हुए, अब भी जो कर रहा है, मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, वो जारी रहने चाहिए। मगर उसमें अपोजिशन को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोई ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिसमें हुकूमती कार्रवाइयों पर मुल्क के अंदर से शक और शुबा का इज़हार किया जाए। बहुत सब एक आखिरी सवाल है। मुकामी सियासत के बारे में सर, काफी सवाल है कि ये बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं और इनमें क्या आप अपना कोई ग्रुप लेके आएंगे? देखिए, तो ज़रूर इंशाल्लाह हर सूरत में कैंडिडेट खड़े होंगे, आप देखेंगे। मगर ये बहुत कबल अज़ वक्त है। अभी तक मुझे मौजूदा हुकूमत ना कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस और ना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराती नज़र आती है। और कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में तो और बड़े मसाइल होते हैं। अभी मेरे ख्याल चंद महीने हैं, कुछ महीने हैं, मगर उसके बाद जब ये ऐलान हुआ तो फिर मेरा सही मौक़िफ़ आपके सामने आएगा। मैं माजी में आपके साथ बहुत सारे टेक्सला के लोग थे, आज वो लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। मुस्तकबिल करीब में अगर वो आपके साथ आना चाहें तो क्या आपके लिए काबिल कबूल होंगे? नहीं, इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ अवाम हो, और अल्लाह ताला का करम है कि मुझे अवाम का शायद उससे ज़्यादा मोमेंटम नज़र आता है। बाकी कोई लोग मिलते हैं, कोई लोग जाते हैं, ये एक सियासत का हिस्सा है। इस पर ज़्यादा कोई मुझे न पहले तवज्जो दिया, ना आइंदा दूँगा इंशाअल्लाह। चौधरी साहब, काफ़ी अरसा से आप फरमा रहे हैं कि मैं खुशखबरी दूंगा, 3-4 दफ़ा बातें, तो क्या आप वो खुशखबरी अब देने का वक्त आ गया या अभी भी उसमें नहीं शाह साहब, खुशखबरी वाली तो बात मैंने ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आपने कहाँ से सुन ली? वो इमरान खान ने कहा। नहीं सर, आपने भी कहा था कि मैं एम जो है वो खबर दे रहा हूँ, एम इनके शाह। नहीं, मैं एक बात सुन ले, एक और जो बात देखें, वही बात कि ट्वीट, मैं 4 दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूँ। मैं हैरान हो गया इमरान खान का ये बयान पढ़ के कि बहुत बड़ी एक ऑयल डिस्कवरी होने वाली है जिससे पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यार, जब तक मुकम्मल ड्रिलिंग ना हो, और अभी तक मेरे ख्याल कोई 1,500 मीटर कम है, और ये डीप सी जो ड्रिलिंग होती है ये तो बड़ी ट्रिकी होती है,
اور اس وقت تک دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو مکمل، جب تک ڈرلنگ مکمل نہ ہو اور جو کیپیسٹی ہے، اگر وہاں ڈسکوری ہوتی ہے اور وہ کیپیسٹی کو دیکھ نہ سکے کہ اس میں تیل کتنا یا گیس کتنا، کوئی دنیا میں ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ قبل از وقت انسان کو پتہ چل سکے. تو میں تو حیران ہو گیا کہ ملک کا وزیر اعظم ہفتے کے حساب سے قبل از وقت ایک اعلان کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ڈسکوری ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ڈسکوری ہو، مگر جب ڈسکوری ہوگی پھر اعلان کرنا چاہیے. قبل از وقت اعلان کرنا یہ بہت بڑی جگ ہنسائی اور میرا خیال ہے کہ ایک نائلی کی نشانی ہے. اور ایز اے پرائم منسٹر جو لوگ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، ایسے نائل لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں تو وہ بہتر ہے. جوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے عوام کو ووٹ دیا ہے، یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، وہ بھی اس الیکشن کو تھوڑا سا متنازع بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ایک اے پی سی بلانی چاہیے، تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے؟ اور اس میں کیا اگر آپ خود یہ انیشیٹو لینا پسند کریں گے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ آپ بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں، لوگ آپ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو نہیں، میرا اسی سے سوال ہے کہ یہ اے پی سی کی بلانے کی باتیں اور اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری چیئرپرسن سڑکوں پہ ٹرین مارچ اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو اس میں کامیابی ملے گی، یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے یا حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے؟ میں دونوں کا بس آخری یہ سوال لیتا ہوں ان کو. دیکھیں، اس وقت پاکستان بے انتہا مسائل میں گھرا ہوا ہے. مسائل ملکوں کے ہوتے ہیں اور ممالک ان کو فیس کرتے ہیں، مگر اویئرنیس ہونی چاہیے عوام میں بھی، ایلیٹ میں بھی اور حکومتوں میں بھی، اداروں میں بھی. مجھے جس بات سے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے جس بند گلی میں ہم جا رہے ہیں. عوام کو اور دنیا اور اپنے اداروں کو اور اپنی پارلیمنٹ کو اویئر کرانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک شارٹ کٹ ہے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام کے لیے مشاورت، جو اے پی سی آپ نے بات کی، اس کو کوئی نام دے دیں. اے پی سی کا کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے سیاست کو ایک طرف رکھیں، جو ملک کے مفاد کے ایشوز ہیں ان پہ قوم کو اکٹھا کیا جائے، اس میں آپ قوم سے قربانی مانگی جائے. دیکھیں نا، اب یہ جو گیس کے بلز ہیں، جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو ڈالر کی قیمت آسمان پہ پہنچ رہی ہے، مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ اب تک جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 6 مہینے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، مگر قوموں کو اعتماد میں لیا گیا ہے نہیں. سو اس لیے اپوزیشن اور حکومت ایک پچ پہ ہیں نہیں، کیونکہ اپوزیشن کو بہت ساری جائز شکایت ہیں حکومت وقت سے. تو اس میں اگر حکومت جائز ہے تو اسے اے پی سی کا نام دیں، یا تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، جو بھی نام اس کو دینا ہے، اکٹھا کر کے اور یکجا کر کے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے راستہ نکالنا ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ جو بھی ادارے ہوں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل جو فیس کر رہا ہے ان کا مقابلہ صرف یکجا ہو کر اتحاد اور اتفاق سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اس نے قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے اور صرف لفاظی سے لوگوں کو مطمئن کر رہی ہے. اب اگر عملی طور پہ کچھ انہوں نے کرنا ہے تو سب کو یکجا ہونا پڑے گا. میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، شاید پارلیمنٹ میں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا. اب نہ میری ذمہ داری ہے نہ میرا مینڈیٹ ہے، مگر میں جہاں بھی یہ بات ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جو لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھے اپوزیشن کے بہت لوگ ملتے ہیں، حکومت کے کچھ لوگ ملتے ہیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ کوئی شارٹ کٹ لینا ہے تو سب سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے. اگر احتساب کے حوالے سے اپوزیشن کو شکایت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری جائز شکایت ہیں، تو وہ دور کریں. کوئی احتساب کے خلاف بات نہیں کرتا،
वो सिर्फ उसे ट्रांसपेरेंट करने की बात करता है। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को अपनी जगह, मगर जब भी कोई आदमी पकड़ा जाता है हुकूमत डंके बजाना शुरू कर देती है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब है कि ये गिरफ्तारी नैब नहीं कर रही, वो कर रहे हैं, हालांकि ये हकीकत भी नहीं है, नैब कर रही है। तो नैब को बतौर आज़ाद इदारा काम करने दें। नैब कोई कार्रवाई करती है तो उस पर हुकूमत उसका क्रेडिट जब लेती है तो फिर वो अपने आप को साबित करती है कि ये पोलिटिसाइज एहतसाब है। नैब को इंडिपेंडेंस दें, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के वो दूर करें। उसके बाद अपोजिशन को दावत दें कि आप आएँ, कौमी मसाइल में हम ये एजेंडा लेके आएँ। फिर जो उस कौमी एजेंडे पे नहीं होगा वो कौम के सामने एक्सपोज होगा। ये तरीक़ाकार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मगर कोई इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।